ब्रेग्जिट हो गया, यानी ये फैसला हो गया कि बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ देगा। ये फैसला 23 जून को होने वाले उस रेफरेंडम ने किया जिसमें बरतानिया के तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ने हिस्सा लिया, जबकि वोटरों की कुल तादाद इस मुल्क के अंदर 4.5 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। यानी इसका मतलब है 72% अफराद ने इस रायशुमारी में हिस्सा लिया, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो 1992 के बाद पहली मरतबा देखने में आई। और इसमें से 52% अफराद ने यह फैसला दिया कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन को छोड़ देना चाहिए, जबकि 48% अफराद ने इस हक़ में फ़ैसला दिया कि नहीं, बरतानिया को यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए। इस फैसले के फ़ौरन बाद बहुत सारे असरात आए। एक तो सियासी असरात थे, दूसरे माशी असरात थे, तीसरे रीजनल असरात थे और चौथे आलमी असरात थे। तो ज़रा इनके ऊपर एक नज़र डाल ली जाए। सबसे पहले तो ये हुआ सियासी तौर पे बरतानिया के अंदरूनी सियासत के अंदर ये हुआ कि बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन, जो इस तहरीक को लीड कर रहे थे गुज़िश्ता 4 माह से अपनी इस रेफरेंडम मुहिम के दौरान कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि ये वोट जो था वो खासी वजाहत और अक्सरियत के साथ उनके ख़िलाफ़ आया। उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने अपनी जो सोच थी उसके मुताबिक कोशिश की कि सही बात लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन चूंकि बरतानिया के अवाम ने इसको मुस्तरद कर लिया, इसलिए अब ये मुनासिब नहीं लगता कि वो उस कश्ती को अपनी मंजिल तक पहुंचाएं जिसका मकसद जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा है। तो उन्होंने कहा कि दूसरे वज़ीर आज़म को अक्टूबर तक आ जाना चाहिए और उसे उन मज़ाकरात को लीड करना चाहिए जो यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान होंगे, ताकि वो अलहदगी का तरीक़ाकार तय किया जाए। इसके लिए तकरीबन 2 साल का अरसा दिया गया है। तो एक असर तो ये हुआ, और दूसरा असर ये हुआ कि बरतानिया के अवाम ने जिस तरह का वोट दिया है वो भी बड़ा यानी मुनक़सम किस्म का, डिवाइडेड किस्म का वोट है। यानी अगर देखा जाए तो लंदन जो कि बरतानिया का दिल कहा जाता है और कमर्शियल हब कहा जाता है और एक आलमी कैपिटल भी कहा जाता है, वहाँ के अवाम ने 50% जो है वो इसके हक़ में वोट दिया, जबकि 40% लोगों ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। यानी लंदन ने इस हक़ में फैसला दिया कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन में रहना चाहिए, जबकि मिडलैंड्स और शुमाली बरतानिया के लोगों ने ये इस हक़ में वोट दिया, और दूसरे इलाकों के भी लोगों ने इस हक़ में वोट दिया कि नहीं, बरतानिया को जो है वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ देना चाहिए। इसी तरह स्कॉटलैंड ने ये वोट दिया कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन में रहना चाहिए। तो इस स्कॉटलैंड के वोट ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। वो ये कि 2 साल कबल स्कॉटलैंड में एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें ये फैसला करना था कि वो बरतानिया के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। अब उसने बरतानिया की अक्सरियत के ख़िलाफ़ वोट दिया है कि वो नहीं, उसे यूरोपीय यूनियन में रहना चाहिए। तो उसकी जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं, फर्स्ट वज़ीर आज़म हैं, जो कि नेशनलिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने ये कहा कि अब दूसरे रेफरेंडम का वक्त आ गया है और ये भी तय होना चाहिए कि क्या स्कॉटलैंड को बरतानिया के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो यानी इस तरह के ये एक कड़ी खुल गई। इसी तरह नॉर्दर्न आयरलैंड ने जो है वो भी, उसने भी वोट जो है वो यूरोपीय यूनियन के हक़ में दिया। तो एक अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये भी बताया जाता है कि जो ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, उनकी बड़ी तादाद ने वोट जो है इस बारे में दिया कि उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहिए, अखराज के हक़ में वोट दिया। जबकि जो निस्बतन जवान और नौजवान लोग थे, उन्होंने वोट इस हक़ में दिया कि नहीं, बरतानिया को इसके साथ रहना चाहिए, यूरोपीय यूनियन के साथ।
تو یہ ایک بڑا منقسم سا ووٹ ہے اور اس کے بڑے اثرات ہیں. یہ تو وہ اثرات ہیں جو کہ سماجی اور سیاسی اثرات ہیں، لیکن ایک دوسرے قسم کے اثرات بھی ہیں جو کہ معاشی اثرات تھے. اس کا فوری طور پہ جیسے یہ خبر آئی تو جو اسٹاکس تھے خود برطانیہ میں اور جو دوسرے دنیا بھر کے ہیں جیسے یورپین اسٹاکس تھے، نیو یارک کے جو اسٹاکس تھے، سنگاپور میں جو اسٹاکس تھے، ایون بیجنگ میں جو اسٹاکس تھے، وہ بہت ہی یعنی شدت سے نچلی سطح کے اوپر آ گئے اور مارکیٹ کے اندر بڑی ہیجانی سی کیفیت ہوئی. اور ایک اور بات یہ ہوئی کہ جو برطانیہ کی جو کرنسی ہے، مین کرنسی ہے پاؤنڈ، وہ بڑی اس کے اوپر بڑا زبردست اثر پڑا اور وہ بھی اپنی نچلی ترین سطح پہ آ گئی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ 1980 کے بعد اتنی نچلی سطح جو ہے یہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آئی. اور جو اسٹیٹ بینک کے جو ان کے جو سینٹرل بینک کے جو گورنر ہیں ان کو خود یعنی یہ آنا پڑا پریس میں اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ اس کی تیاری کر چکا تھا بریگزٹ کی، کہ اگر ایسا کوئی ممکنہ امکانات ہوئے تو وہ کس طرح انٹروین کرے گا، اور وہ اس کے لیے تیار ہے. اور اس نے وہ پیکیجز اور وہ جو طریقہ کار ہے اور جو اقدامات کرنے ہیں ان کی پہلے سے تیاری کر لی ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ اس کا جو ڈیمیج ہے یا جو اس کے اثرات ہیں وہ کم از کم نقصان دہ ہوں برطانیہ کے لیے. اب اس کا ایک اور اثر جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ جو قومیت پسند پارٹیاں ہیں وہ جو ہیں برطانیہ کے اندر وہ بہت مضبوط ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ برطانیہ میں اور یورپ میں جو قومیت پسند پارٹیاں ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ یورپی یونین جو ہے جو 28 ملکوں پہ مشتمل ہے وہ کمزور ہو جائے، اور اس کے لیے وہ بہت ساری وہ رائے دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو برسلز کی جو حکومت ہے یورپی یونین کی، وہاں صدر اور پارلیمان وغیرہ جو بیٹھتے ہیں وہ بہت ہی بیوروکریٹک ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ برطانیہ پہ مسلط کرتا ہے. وہ برطانیہ کو خود مختاری سے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ایون خود اپنے اندرونی معاملات میں نہیں کرنے دیتا. اور اس میں جو سب سے اہم معاملہ تھا جس نے کہ برطانیہ کے اندر اس ریفرینڈم میں اخراج کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے وہ تھا مائیگرنٹس کا، اور وہ مائیگرنٹس تھے یورپی مائیگرنٹس. وہ ہوا یہ تھا کہ یہ جو برطانیہ جب شامل ہوا 70s میں، تو اس میں یہ تھا کہ اس کے تحت یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کا باشندہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جا سکتا ہے اور اسے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اسے اپنے ملک میں حاصل ہیں یا اس ملک میں جو کہ اس کے باشندوں کو حاصل ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اگر یورپی یونین کے کسی بھی ملک، مثال کے طور پر پولینڈ ہے، ہنگری ہے، یا کہیں کسی اور ملک کا باشندہ برطانیہ میں آتا ہے تو اسے روزگار حاصل کرنے کا حق ہوگا. اسے وہاں اگر روزگار نہیں ملتی اور وہ وہاں رہتا ہے تو اسے وہ تمام ویلفیئر کی مراعات ملیں گی جو کہ برطانیہ کے کسی بھی شہری کو حاصل ہے. اب برطانیہ جو ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، وہاں پہ لوگ بہت بڑی مقدار میں یا بڑی اس میں اماؤنٹ میں ٹیکس پے کرتے ہیں، اور وہ اس ٹیکس سے یہ جو ویلفیئر کا نظام ہے یہ چلتا ہے. اب برطانیہ کے لوگوں کو یہ بات بہت اکھری کہ ایک دوسرے ملک کا آدمی یہاں آ رہا ہے، چاہے وہ یورپی یونین کا کیوں نہ ہو، وہ محنت بھی نہیں کر رہا، اور اگر وہ اس کو روزگار نہیں ملتی تو وہ فری میں یہ سارے کے سارے بینیفٹس حاصل کر رہا ہے، جس کے کا ٹیکس جو ہے، جس کی جو قیمت ہے وہ برطانیہ کے شہری ادا کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور دوسری سماجی مشکلات بھی پیدا ہوئیں. ہم ویسے یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ اس وقت برطانیہ میں 29 لاکھ یورپی جو مائیگرنٹس ہیں وہ موجود ہیں، یہ تارکین جو موجود ہیں، اور ان کا مسئلہ جب یعنی طریقہ کار طے ہوگا تو اس میں اس کو بھی زیر غور لایا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ناراضگی کی وجہ تھی، اور دوسرے معاملات بھی تھے لیکن یہ ایک بہت بڑی ناراضگی کی وجہ تھی. ویسے برطانیہ نے ایک خاص قسم کا رشتہ بھی یورپ کے ساتھ رکھا ہوا تھا. اس کا جو پاؤنڈ تھا وہ اس نے اپنی کرنسی کے طور پہ رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ممالک میں جو کرنسی تھی وہ یورو تھی. یورپی ممالک کے باقی جو ممالک تھے، زیادہ تر بیشتر ممالک کی کرنسی جو تھی یورو تھی. تو اس طرح اور پھر لندن کو ایک خصوصی اہمیت بھی حاصل تھی اپنی یعنی کاروباری وجہ سے بھی. اور تو یہ ایک بات بھی اپنی جگہ تھی، لیکن یہ جو تھی تقریباً ان باتوں کو تحفظ حاصل ہو گیا تھا اس معاہدے میں جو کہ ڈیوڈ کیمرون نے دسمبر میں یورپی یونین کے لیڈرز کے ساتھ کیے تھے، اور اس میں کافی مراحت انہوں نے حاصل کر لی تھی. وہ 14 سال کا مائیگرنٹ کے سلسلے میں
حاصل نہیں کر سکے تھے، لیکن 7 سال کی انہوں نے حد حاصل کر لی تھی، اور خیال یہ تھا کہ اگر وہ ریفرنڈم میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ برطانیہ رہے گا، تو پھر یہ جو معاہدہ تھا یہ فوراً نافذ العمل ہو جاتا، لیکن بہرحال اب وہ معاہدہ بھی ختم